السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ہارٹ بلاک یعنی حرکات قلب کا انتہائی کم ہو جانا۔ قانون مفرد اجزاء کے مطابق انشاءاللہ آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں انتہائی مفید اور اتھینٹک معلومات دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہارٹ بلاک قلب یعنی دل کی رفتار انتہائی سست ہو جانا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی آپ کو تشخیص بتائیں گے، کیسے آپ جان سکتے ہیں، اس میں غلط فہمی کیا ہے اور اس کا غذائی علاج کیا ہے، اس کا دوائی علاج کیا ہے، اس کا حب مقوی خاص کیا ہے، اور اس میں آپ کو ایک راز بھی بتائیں گے اور اس کا اصولی علاج بھی بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ دیکھیں، دل کی رفتار انتہائی سست ہو جانا ہارٹ بلاک کہلاتا ہے۔ ہارٹ کا مطلب ہوتا ہے دل، اور بلاک کا مطلب جو شریانیں ہیں اس کا بند ہو جانا یا تنگ ہو جانا۔ میں نے اس قسم کے مریض بھی دیکھے ہیں جن میں ایک مریض کی نبض صرف 25 مرتبہ اور دوسرے کی 32 مرتبہ فی منٹ چلتی ہے، حالانکہ نارمل جو دل کی رفتار چلنے کی فی منٹ ہے وہ 80 سے 85 ہے۔ ان میں پہلا مریض جسے اعصابی عضلاتی تحریک تھی، اس کا دل 4 سے 3 مرتبہ دھڑکنے کے بعد رکتا تھا۔ اب تشخیص کی جائے تو ایسے مریض کی تحریک کا مطلب ہوتا ہے مزاج۔ جب تشخیص کی جائے، جب چیک کیا جائے تو ایسے مریض کا مزاج اعصابی عضلاتی ہوتا ہے۔ شاذ و نادر ہی غدی تحریک کے مریض بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن کی تشخیص مریض کا کرورا رنگ دیکھنے سے بخوبی ہو جایا کرتی ہے۔ مثلاً جتنے بھی مریض آتے ہیں ان کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ٹھنڈے مزاج میں ہی دل کی رفتار، دل کے دھڑکنے کی فی منٹ رفتار جو گنی جاتی ہے وہ انتہائی کم سامنے آتی ہے۔ مثلاً اعصابی عضلاتی مریض کا پیشاب یعنی جس کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، اعصابی عضلاتی مریض کا پیشاب پانی کی طرح بالکل سفید ہوا کرتا ہے، اور مریض کثرت بول کی شکایت کرتا ہے۔ کثرت بول کا مطلب بار بار پیشاب کرتا ہے۔ جب غدی تحریک کے مریض کا پیشاب تھوڑا تھوڑا اور بار بار زردی مائل آیا کرتا ہے۔ اس میں غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی حکامہ حضرات بہت سے ایسے ہیں، یہ ڈاکٹر حضرات ہیں جو اس کی تشخیص کرنے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس میں غلط فہمی یہ ہے کہ عام طور پر اتباع مریض کو ظاہری طور پر دیکھ کر اور مریض کا بیان سن کر علاج تجویز کر دیتے ہیں، جو کہ ان کی زبردست غلط فہمی ہوا کرتی ہے۔ قانون مفرد اجزاء میں ہر مرض کی تشخیص کے لیے نبض، کرورا کو مقدم سمجھا جاتا ہے، جبکہ دیگر طریقہ ہائے سے علاج کے معالجین مشینوں کا سہارا لیتے ہیں جن کا نتیجہ اکثر غلط نکلتا ہے۔ اس میں ایک راز آپ سمجھ فرمائیں، قانون مفرد اجزاء کے مطابق ہماری تحقیق یہ ہے کہ ہارٹ بلاک والے مریض کے دماغ و اعصاب میں شدید تحریک سے خون میں الکلی دھار بڑھ جاتی ہے۔ الکلی یہ سائنس کا لفظ ہے جس کو قانون مفرد اجزاء میں اور طب میں ہم اعصابی مزاج کہہ سکتے ہیں یا ٹھنڈا مادہ کہہ سکتے ہیں، جو کہ ٹھنڈے مزاج کا سبب بنتا ہے، جس سے قلب و دل کے فعل میں تسکین ہو کر اس کی حرکت انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ یعنی دل میں تسکین ہو جاتی ہے تو اس کی حرکت انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ تسکین کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے دماغ میں اب تحریک پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ دل کے اعصابی پردوں میں رطوبت جمع ہو کر وہ اپنے حجم میں پھول جاتا ہے۔ حرارت کی کمی سے بھی دل کی حرکات کا کم ہو جانا یقینی ہے، کیونکہ جب اعصابی تحریک ہوگی تو عضلات میں تسکین ہوگی اور دل جگر میں تحلیل ہوگی۔ اس طرح گرمی بھی کم ہوگی، صرف رطوبت ہوگی یا سردی ہوگی جسم میں، تو دل کی رفتار انتہائی کم ہو جائے گی۔ اس کا اصولی علاج آپ سماعت فرمائیں۔ علاج کے لیے قانون مفرد اجزاء کے مطابق تسکین والے مفرد عضو میں تحریک پیدا کرنے سے ہر قسم کی امراض و علامات ختم ہو کر صحت بحال ہو جاتی ہے۔ یہاں پر توجہ طلب آپ سے میں چاہتا ہوں، اور میں نے چونکہ پہلے بھی ویڈیوز میں بڑی ہی ڈیٹیل سے بتایا ہوا کہ جسم کے جس حصے میں تسکین ہے اس میں تحریک پیدا کر دی جائے، تسکین والے حصے میں تحریک پیدا کر دی جائے تو مرض ختم ہو جاتا ہے، جتنی بھی علامات ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی دل میں تسکین ہے اب تو وہاں پر تحریک پیدا کر دی جائے۔ تحریک کیسے پیدا کریں گے؟
عضلاتی غدی یا عضلاتی اعصابی مزاج کی دوا غذا وغیرہ استعمال کر کے انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اس میں دوائی علاج یہ ہے کہ حب مقوی خاص دوائی علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی میں غذائی علاج بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حب مقوی خاص یعنی حب صابر اور جوارش شملی یا جوارش انار یہ کھلائیں۔ اگر تکلیف شدید ہو تو دوا کا وقفہ کم کر دیں، یعنی دوا جس میں آپ اگر شدید مسئلہ ہے، شدید بیماری ہے کسی مریض کو، دوا کا وقفہ کم کر دے۔ کم وقفہ کرنے کا مطلب ہے کہ پہلے آپ آدھے گھنٹے کے بعد دے رہے تھے اور اب آپ 15 منٹ کے بعد مریض کو دوا دیں گے، جس سے مریض کی صحت جلدی بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد حب مقوی خاص ایک گولی کی بجائے آپ 2 گولیاں ہر 2 گھنٹہ کے بعد کھلائیں، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ایک غذائی علاج، غذا کے ذریعے آپ کیسے علاج کر سکتے ہیں۔ مربع آملہ یا کشمش یا انڈا فرائی کھلا کر کہوہ لونگ دارچینی پلا دیں، اور کوئی گوشت دوپہر کو، کوئی اچار، پکوڑے، ٹماٹر دہی بھلے، ترش لسی، ٹماٹر کریلے وغیرہ کا سالن کھانے کی ہدایت کریں۔ بیسن کی روٹی، کیونکہ ان تمام کا مزاج ترش ہے، عضلاتی مزاج ان تمام غذاؤں کا۔ یا ویڈیو کو پیچھے دیکھ کر ان تمام غذاؤں کو دوبارہ سن سکتے ہیں، تو اس سے بھی دل میں تحریک پیدا ہوگی اور انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز ضرور کرنا ہے آپ نے، دوا کھانی ہے یا غذا کھانی ہے، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز ضرور کرنا ہے آپ نے تاکہ جلدی ریکوری ہو۔ حب مقوی خاص یہ ایک نسخہ ہے، یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے، یہ آپ سماعت فرمائیں، یہ بھی انشاءاللہ بہترین مفید آپ کو ثابت ہوگا۔ ان میں نسخے زیادہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو آسانی سے مل جائے وہ آپ بنا لیں۔ مفرد اجزاء میں ہر نسخے کا میں آپ کو مزاج بتا رہا ہوں، طریقہ کار بتا رہا ہوں، تو یہ ایک سے بھر کر ایک نسخہ ہے۔ اس کا نام ہے حب مقوی خاص۔ مرچ سرخ آپ نے لینی ہے 12 حصے، سرخ رائی آپ نے لینی ہے 12 حصے، کچلا آپ نے 2 حصہ لینا ہے، کشتہ فولاد آپ نے 6 حصہ لینا ہے، اور سنکھیا آپ نے لینا ہے آدھا حصہ۔ ترکیب تیاری اس کی یہ ہے کہ اول سنکھیا کھرل کر لے، پھر کشتہ فولاد ملا دے، اس کے بعد باقی ادویات اس میں ملا کر اچھی طرح پیس لے اس کو، اور چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لے۔ تو طریقہ کار وہی ہے کہ 2 گولیاں دن میں 2 بار استعمال کریں، یعنی ایک گولی کر کے دن میں 2 مرتبہ استعمال کروائیں۔ اس کے بعد جوارش شملی کا میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ بھی بہترین نسخہ ہے، اور حب صابر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ویڈیو پہلے شاید اس کی جوارش شملی کی ویڈیو پہلے بنی ہوئی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں جو معلومات آپ کو دی ہے وہ یہی ہے کہ ہارٹ بلاک کا اصولی علاج کیا ہے، اس کی اتھینٹک وجہ کیا ہے، اور اس میں غذائی علاج کون سا ہے، دوائی علاج کون سا ہے، اور پرہیز کیا ہے، یہ تمام سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو۔ جزاک اللہ۔